میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا یہاں تو یہ دو الفاظ کے اندر اللہ نے اپنے اس کلام کی جو ہے عظمت بیان کی ہے، ذرا جلدی کے ساتھ میں چاہتا ہوں قرآن مجید میں خود اللہ نے اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے۔ دیکھیے ایک آیت اگر لیں گے تو سورہ حشر کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم نے اپنے اس کلام قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، تم دیکھتے کہ اس کے رعب کی وجہ سے وہ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھ سے خطاب تو فرما رہا ہے، کلام کی لذت سے تو میں شاد کام ہوا ہوں، بار بار ہوا ہوں، اب ذرا مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے، رب ارنی انظر الیک، مجھ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے تو پھر سوچنا کہ تم بھی ہمارا دیدار برداشت کر سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے تجلی جب ڈالی ہے پہاڑ پر تو موسیٰ پر نہیں آئی براہ راست تجلی، پہاڑ پر آئی ہے۔ موسیٰ بالواسطہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھا انہوں نے کہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ ہے تجلی باری تعالیٰ کی تاثیر، اور یہی قرآن میں سورہ حشر میں فرمایا گیا، یہی اس قرآن کی تاثیر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام صفت ہوتی ہے متکلم کی، اللہ کا کلام ہے تو یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا اثر ہے اور تاثیر ہے وہی اللہ کے اس کلام کی تاثیر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے۔ مسلمان جب بگڑتا ہے، مسلمان جب دنیا کا کتا بنتا ہے تو اس کا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں یہی تو کہا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، حالانکہ اللہ کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، کتابوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے، لیکن جب دنیا پرستی آ جاتی ہے، جب شہوت پرستی آتی ہے، جب زر پرستی آتی ہے، تو پھر وہ سب کچھ چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ سخت دل، کتنے سخت دل، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، پہاڑوں میں تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پہاڑوں میں سے وہ بھی ہے چشمہ نکل آتا ہے، لیکن انسانی دل جب سخت آ جائے تو اس سے زیادہ سخت شے کوئی نہیں۔ آج ہمارے دل کیوں نرم نہیں ہوتے قرآن مجید سے؟ اس لیے کہ وہ سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، ان دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس وقت میں وہ آیت آپ کو سنا رہا تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، اس کی عظمت اس سے سمجھو، یہ مثال ہم بیان کر رہے ہیں، تمہیں کچھ اندازہ عظمت قرآن کا ہونا چاہیے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔ دوسرے آپ آئیے دو آیتیں سورہ یونس کی، یہ تو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، نصیحت آ گئی ہے۔ واعظ اسے کہتے ہیں جس سے دل میں گداز پیدا۔ دیکھیے ایک ہے آپ عقلی بات کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، منطقی بات کر رہے ہیں، اس کا جو ہے سارا معاملہ دماغ سے متعلق ہوتا ہے۔ ایک بات آپ نے کوئی ایسی کہی جس کے بارے میں فارسی میں کہتے ہیں از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے اٹھی دل پر جا لگی، اور یہ جو دل پر جا کر اثر کرتی ہے تو دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا انسانوں کے، مسلمانوں کے کہہ رہا ہوں، کافروں کے نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کے۔ یہودی بھی مسلمان تھے، امت مسلمہ تھے، اور ان کی شان قرآن مجید میں دو جگہ بیان ہوئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا ہمارے اس انعام کا احساس کرو، یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، ہم نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن انہی کا حال وہ ہوا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ تو یہ امت مسلمہ تھے، اور ان کی شان قرآن مجید میں دو جگہ بیان ہوئی ہے
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا ہمارے اس انعام کا احساس کرو، یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، ہم نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن انہی کا حال وہ ہوا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب دل سخت ہو جائیں اور مسلمانوں کے دل سخت ہو جائیں تو پھر یہ قرآن ان کے دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ جب دل نرم ہوگا قرآن دل میں جذب ہوگا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دوا آپ دے رہے ہیں لیکن ایک شخص جو ہے وہ دوا کھاتا کھاتے الٹی ہو جاتی ہے، جب تک وہ دوا خون میں جذب نہیں ہوگی اس کی تاثیر کیسے ہوگی؟ خیر آپ تو آج کل تو خیر انجیکشن جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایجاد ہو گیا، لیکن یہ کہ اگر استفراغ ہو رہا ہے، قے آ رہی ہے تو کیسے؟ اسی طریقے سے بڑی چٹیل اور سخت اوپر سے زمین ہو گئی ہے، جیسے کہ چولستان کا علاقہ ہے ریاست بھاولپور میں، اتنی سخت ہے اوپر کہ بارش ہوتی بھی ہے تو بارش جذب ہوتی نہیں، وہ وہیں سے نکل جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وہ تو بارش اندر جذب ہو زمین کے تو کوئی روئیدگی ہوگی، کوئی گھاس اگے گی، کوئی اور نباتات ہوگی، وہ تو پھسل کے جا رہی ہے۔ لہذا یہ قرآن جب دل نرم ہوتا ہے، سخت ہوا ہے تو قرآن پڑھا اور جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی پڑا اور نکل گیا، لیکن اگر دل نرم ہو گیا تو قرآن جذب ہو رہا ہے، اور قرآن جذب ہوگا تو اب اس کی تاثیر کیا ہوگی کہ تمہارے دلوں کے اندر سینوں کے جو امراض ہیں ان کی شفا ہو جائے گی۔